الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل معاویہ لو اسلام اور میں ہوں قاری وقار گوندل۔ تو جس طرح ناظرین آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے دوست احباب کو، اپنے پیارے ناظرین کو قرآن و سنت میں مذکور دعائیں اور وظائف سکھا رہا ہوں، تو اسی سلسلے میں آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، بہت ہی پیارا وظیفہ ہے اور بہت ہی پیاری دعا ہے، اور ہے بھی بالکل آسان۔ ہر بندہ آسانی کے ساتھ یہ وظیفہ جو ہے پڑھ سکتا ہے، یہ دعا مانگ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اس وظیفے کا، اس دعا کا حوالہ بتا دوں۔ ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے اور ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، اور تیسرے نمبر پر ریاض الصالحین جو حدیث مبارکہ کی کتاب ہے اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کے جو راوی ہیں حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہیں۔ اور دیکھیں کہ یہ دعا اور یہ وظیفہ پڑھنے کا اجر اور ثواب کتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندہ مومن کے لیے انعام اور اجر کتنا زیادہ ہے کہ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور احباب، ایک بات یاد رکھنا کہ جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں نا جن میں یہ فضیلت بیان ہوئی کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ اب کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ میں 10 بندے قتل کر دوں گا اور پھر جا کر یہ وظیفہ کر لوں گا، یہ دعا مانگ لوں گا اور میرا وہ 10 بندوں کو قتل کرنے کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے ہیں ان دعاؤں کی برکات سے، ان وظائف کی برکات سے۔ تو بندہ مومن یہ وظائف کرنے والا بنے، یہ دعائیں مانگنے والا بنے۔ اور یہاں جو میں بیان کر رہا ہوں کہ بندہ مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اس موضوع پر بہت سارے وظائف ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں جو قرآن و سنت میں مذکور ہیں۔ آج فی الوقت جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، جو دعا آپ کو سکھا رہا ہوں، آپ حیران ہوں گے اس سے پہلے شاید آپ نے یہ دعا اور یہ وظیفہ اور یہ فضیلت اس کی نہ سنی ہو۔ تو یہ دعا ہے، یہ وظیفہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جو بندہ مومن یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کھانا کھایا پھر یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ،
تو جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے، جو یہ وظیفہ کر لیتا ہے کھانا کھانے کے بعد، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھلایا اور یہ رزق مجھے دیا بغیر میری طاقت یا تدبیر اور قوت کے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو یہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن انعام اور بدلہ اور اجر کتنا زیادہ ہے کہ جب بندہ مومن کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد جب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ اس پر اتنا راضی ہوتا ہے، اللہ اس پر اتنا مہربان ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اس پر کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اب آپ کھانا کھانے کے بعد ایک دوسری دعا بھی ہے جو انشاءاللہ پھر بعد میں آپ کو سکھاؤں گا۔ فی الوقت یہ دعا میں آپ کو سکھا رہا ہوں، یہ وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، تو تمام آپ کوشش کریں یہ دعا، یہ وظیفہ یاد کریں، جب بھی کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، یہ دعا پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ کے اجر اور ثواب کے مستحق ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ میرے اس چینل پر آپ کو اس طرح کی ویڈیو ملتی رہیں گی۔ جو آپ نئے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور چینل کی کامیابی کے لیے میرا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ میرے اس چینل پر قرآن و سنت کی روشنی میں مذکور دعائیں اور وظائف آپ کو ملتی رہیں گی، اور باقی بھی اس کے علاوہ حمد و نعت، بیانات، اور اس کے علاوہ باقی بھی بہت ساری اچھی تربیتی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی۔ تو کوشش کریں یہ دعا خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، اور کھانا کھانے کے بعد یہ دعا جو ہے ہم مانگنے والے بن جائیں۔ تو اب اس کے لیے کوئی تعداد متعین نہیں ہے کہ اتنی بار پڑھنی ہے، اور یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ کھانا کھانے کے بعد پڑھنی ہے۔ بس ایک بار آپ یہ دعا پڑھ لیں تو انشاءاللہ کافی ہو جائے گی۔ اور باقی آپ سے گزارش یہ بھی کرنی ہے کہ من گھڑت وظائف، من گھڑت روایات، ان سے بچیں، قرآن و سنت کا دامن تھام لیں، جو قرآن و سنت میں دعائیں ہیں وہ ہی پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔